ہاتھ کے اندر ایک کتاب ہے کشف الاسرار فی محبت الموجودات لسید الابرار، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی تصنیف ہے۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ محبت الغنم للنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بکریوں کی محبت کا بیان۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اور چند دیگر انصار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ہمراہ انصار کے باغ میں داخل ہوئے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ باغ میں بکریاں تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان بکریوں سے زیادہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نوٹ کریں، صحابہ کرام تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کی اجازت مانگ رہے تھے کہ ان بکریوں سے زیادہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے، اور اگر ایک دوسرے کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں ضرور عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حضور شیخ الاسلام ایک اور واقعہ لکھتے ہیں، کیونکہ یہ ساری بک ہی ایسی ہے کہ جانوروں کی محبت، بکریوں کی، اونٹوں کی اور اس کے علاوہ بھیڑیا کی محبت، یعنی کہ جانوروں کی محبت اور جو ہے نا پتھروں کی، درختوں کی، تمام موجودات کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کس طرح محبت تھی۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت حسین بن عطا بیان کرتے ہیں کہ ایک قصاب نے بکری ذبح کرنے کے لیے دروازہ کھولا، وہ اس کے ہاتھ سے نکل بھاگی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئی۔ وہ قصاب بھی اس کے پیچھے آ گیا اور اس بکری کو پکڑ کر ٹانگ سے کھینچنے لگا۔ آپ اندازہ کریں، قصاب بکری کو کھینچ رہا ہے ذبح کرنے کے لیے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکری سے فرمایا، اللہ کے حکم پر صبر کر، اور اے قصاب تو اسے نرمی کے ساتھ موت کی طرف لے جا۔ یہاں پر ایک ہرنی کا واقعہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحرا میں سے گزر رہے تھے۔ کسی ندا دینے والے نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا، یعنی کہ یا رسول اللہ کا لفظ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ آج جو ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو یہ بڑا رولا ڈالتے ہیں، آج حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے۔ کسی ندا دینے والے نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آواز کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن آپ کو سامنے کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ نے دوبارہ غور سے دیکھا تو وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے نزدیک تشریف لائیے۔ بس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے قریب ہوئے اور اس سے پوچھا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے عرض کیا کہ اس پہاڑ میں میرے دو چھوٹے چھوٹے نو مولود بچے ہیں، بس آپ مجھے آزاد کرا دیجئے کہ میں جا کر انہیں دودھ پلا سکوں، پھر میں واپس لوٹ آؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم ایسا ہی کرو گی؟ یعنی کہ تم اپنے بچوں کو دودھ پلا کر پھر واپس لوٹ آؤ گی؟ اس نے عرض کیا کہ اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے سخت عذاب دے۔ اب آپ ہرنی کو دیکھیں، ہرنی کو بھی احساس ہے کہ اگر اللہ کے نبی کی بات نہیں مانوں گی، ان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کروں گی تو اللہ کا عذاب مجھے پکڑ لے گا۔ اور ایک ہم انسان، اور وہ بھی مسلمان، آقا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام لیوا عشاق، آج ہم کتنا اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں اور آقا کی کتنا فرما برداری اور کتنا نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہیے۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے سخت عذاب دے۔ بس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا
وہ گئی، اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور پھر واپس لوٹ آئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ باندھ دیا۔ پھر اچانک وہ اعرابی جس نے اس ہرنی کو باندھا تھا متوجہ ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ پس اس اعرابی نے اسے فوراً آزاد کر دیا۔ وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی نکلی اور وہ یہ کہتی جا رہی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا۔